اس کے بعد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے اور غیبت نہ کرے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو غیبت نہ کرے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. غیبت یہ کیا ہے؟ تو غیبت جو غیبہ ہے وہ غیبت جو ہے کس کو کہیں گے ہم؟ ہی ذکر المسلم، اچھی طرح سمجھنا اس کو. مسلمان کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، فی غیبتی ہی، اس کے غیر موجودگی میں ہے. بما فیہ، کس سے؟ وسم مما یکرہ، کوئی بات اس کی، مما یکرہ. اب کون سی بات پر آپ غیبت کرو گے؟ اس کے بارے میں کون سی بات کی ذکر کرو گے وہ موجود نہیں ہے؟ مما یکرہ، جس سے وہ ناپسند کرے، نشرہ، کہ یہ پھیلے، اس کو پھیلانا، اس کو وہ ناپسند کرے گا. وہ ذکرہ، اور اس کا ذکر کرنا، پھر اس بات کو پھیلانا وہ ناپسند کرے گا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں. یعنی اچھی طرح سمجھنا، پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اس کے بعد آپ ایک شخص کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرتے ہو اور چاہتے ہو یہ اس کو پتہ چلے، اس کو پتہ چلے. ہاں، اب کیسے پتہ چلے گا یہ غیبت ہے؟ جس شخص کے بارے میں آپ بولتے ہو، جس مسلمان بھائی کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہو، اگر وہ یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا، غیبت کا مطلب نہیں ہوتا ہے پیچھے بات کرنا، نہیں، یہ یاد رکھنا. غیبت کا مطلب ہے وہ یہاں بیٹھا بھی ہے مگر اس کو پسند نہیں ہے کہ یہ بات اس نے کی اور یہ پھیل جائے دوسروں میں. یہ غیبت ہے مطلب. اور یہ غیبت ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ سچی بات. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک ہمارا دوست ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بات کروں گا. وہ یہاں ہے نہیں ہے، میں اس کے بارے میں برائی اسٹارٹ کروں گا، اور یہ برائی کس میں ہے؟ اس کے اندر ہے، اور میں نے آپ کو برائی اس کی کہی. یہ غیبت ہے. اب وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو میں اس ڈیفینیشن میں ہے. کیونکہ پھر غیبت کیوں استعمال کیا گیا؟ مطلب موجود نہیں ہے. غیبت ہوتا ہے یہ جو بری کوالٹی ہے، آپ جب اس کو ملو گے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی خود نہیں کہے گا نا مجھے ہے، یہ آلریڈی چھپی ہے. پھر آپ پھر سے چھپے اس کے غیر موجودگی میں بات کر، کیونکہ زیادہ تر یہ غیر موجودگی میں بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ اوپنلی آرام سے اس کی برائی کر رہے ہو. اگر وہ موجود ہوتا تو کرتے، کم کرتے. تو زیادہ تر غیبت اس میں آتا ہے. پھر موجود ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. ہمیں مارکیٹ میں کیا ہوا ہے آج کل، اکثر وہ غیبت سٹارٹ کرے گا. اب غیبت سٹارٹ کرنا کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں جو میں بول رہا ہوں یہ سچ ہے، میں اس کے سامنے بھی یہ بولوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بولنے سے غیبت نہیں ہوتی ہے. اکثر آپ دیکھو گے واللہ العظیم میں یہ بات اس کے سامنے کہوں گا. میں جب اس کی برائی سٹارٹ کروں گا نا آپ کے سامنے، مگر میں کیا کہوں گا؟ واللہ العظیم میں اس کے سامنے بھی کہوں گا. سامنے کہنے سے یہ غیبت نہیں، یہ غیبت ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بھائی کو پسند نہیں ہے کہ یہ بات مارکیٹ میں پھیلے. یہ ہوا کلیئر اچھی طرح؟ یہی ہوتا ہے غیبت. اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ. اس میں غیبت ورڈ استعمال نہیں کیا. اس نے کہا ذکر کا اخا کا، آپ ذکر کرو اپنے بھائی کا جس کو وہ ناپسند کرے. کیونکہ زیادہ تر پھر اس کے ایبسنسی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر غیبت ورڈ ہم ڈالتے ہیں ہی ذکر کل مسلم فی غیبتی. تو موجود ہو نہ موجود ہو غیبت دونوں ہے. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. اکثر میں نے دیکھے، اکثر کوئی اس کی بات سٹارٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے سامنے بھی کہوں گا. مطلب شاید میں سامنے بھی کہوں گا یہ بات سچ ہے. پہلے یاد رکھنا غیبت ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے. تب اگر غیبت جھوٹ ہوگا تو وہ غیبت نہیں ہے. غیبت کا پہلا رول کیا ہے؟ وہ سچی بات ہے. اگر آپ اس شخص کے بارے میں جھوٹ کہو گے پھر وہ بہتان ہے، تو غیبت نہیں ہے وہ. آپ سمجھ گئے؟ بہتان اس سے خطرناک ہے. اور دیکھیں گے تو غیبت ہو گیا کسی مسلمان بھائی کی سچی ہی بات کہنا ہے.
مگر اس مسلمان بھائی کو وہ پسند نہیں ہے کہ وہ بات آپ کریں اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں. یہ ہو گیا غیبت. کیا ہو گیا؟ غیبت. ابھی صرف ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. اب کہو گے بہتان کیا ہے؟ اب غیبت ہو گیا، بہتان کیا ہے؟ بہتان یہ ہے بہت یبہتو بہتن، حیران کر دینا. حیران، اگر آپ حیران ہوتے ہو کس کو بہتان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہتان. کس کو کہیں گے بہتان؟ حیران ہونا. سورہ انبیاء آیت نمبر 40 میں ہے بل تأتیہم بغدتاً، بلکہ تأتیہم، یہاں قیامت کی بات ہے، آگ کی بات، قیامت، آگ، جہنم، قیامت آئے گی ان کے پاس، تأتیہم، ان کے پاس، بغدتاً، اچانک، فتبہتہم، تو وہ حیران کر دیں گی ان کو. قیامت کیا کر دیں گی؟ حیران. تو تبہتہم ہو گیا بہت یبہتو. بہت یبہتو کیا ہو گیا؟ حیران کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھو گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں ہے، جو ابراہیم کی بات ہے، ابراہیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو پھر نمرود اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، میں ہی رب ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ٹھیک ہے، آپ مغرب سے لے آؤ. مجھے موضوع شاہد پہ ہیں، میں اس کا یہاں پہ یہ نہیں کہنا. وہ تو نہیں لا پایا. پھر کیا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بُهِتَ ماضی مجہول، لہذا وہ حیران ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے تھے، یعنی کہ جو نمرود کے پارٹی کے تھے، اور خود بھی وہ کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے. اس نے سوال کیا، اس کو آیا ہی نہیں. حیران ہونا. 2 آیتیں میں نے دی جہاں میں نے کہا بہتان کا مطلب کیا ہو گیا؟ حیران ہونا. بہتان. اب بہتان کا مطلب فعلان ان کے وزن پہ یہ مبالغہ ہے، یعنی کہ انتہائی حیران کر دینے والا. بہتان کیا ہو گیا؟ اب انتہائی حیران کر دینے والا، فعلان کے وزن پر ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اصطلاحاً کیا استعمال ہوتا ہے؟ ایسا جھوٹ کسی کے بارے میں جو خود حیران ہو رہا ہے کیا ہوا تھا. آپ سمجھ گئے؟ جیسے میں کیا کہوں گا، جیسے آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو میں نے اسے کہا اچھا کون؟ فلانی. ہاں، اس کی شادی نہیں ہے. میں کہوں گا ہاں اس کو پکڑا گیا، وہ چوری کر رہا تھا، بینک رابری کر رہا تھا، اس کو پکڑا گیا. ٹھیک ہے، یہاں تو ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ شامل تھا اس میں، اسی کی شکل کا ہے. دونوں باپ بیٹے کا کام یہ ہے چوری کرنا، بینک رابری کرنا. پھر پتہ چلا ایک تو اس نے چوری نہیں کی تھی، دوسرا اس کا ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اب جس کو آپ کہو گے ہمیں پتہ ہے آپ چور ہو اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کیا ہو جاؤ گے؟ حیران ہو جاؤ گے. بھئی میں نے بھی شادی نہیں کی، تو حیران ہی ہے نا. ہاں، اسی پھر استعمال ہوتا ہے بہتان، جھوٹ. پھر ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ میں، تہمت، جھوٹ. کیونکہ وہ اتنا جھوٹ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اس کے جھوٹ کے سر پاؤں ہوئے نہیں ہوتے. کبھی سر یا پاؤں ہوتا ہے، تھوڑا سا سچ ہوتا ہے، یہاں تو بالکل نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ بہتان ہے. یہ ہو گیا بہتان. اصل میں یہ حیران کی بات ہے. جیسے قرآن میں ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت عظیم جھوٹا الزام ہے. یہ اصل میں الزام ہی ہوتا ہے. ایک تو جھوٹ ہوتا ہے اور الزام ہے نا، جھوٹا الزام. تو مگر اس کی حقیقی میننگ کیا ہے؟ حیران. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا الگ آپ کو غیبت، بہتان. 2 ہو گئے. اب تیسرا ہے، وہ ہوتا ہے نمیمہ. نمیمہ ہو گیا. نمیمہ جو ہے، نمیمہ ہو گیا گوسپ، چگلی خوری کو کیا بولتے ہو؟ چگل خور. گوسپ زیادہ ہوتا ہے.
غیبت کم ہوتا ہے, چغلی خوری زیادہ سٹارٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایسے ہی بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے, پھر اس کی بات اٹھی اس کی بات اٹھی, اور اس میں غیبت تو نہیں کرتے ہیں مگر گوسپ کرتے ہیں. اب دونوں میں کیا فرق ہے وہ ضروری ہے, تبھی پتہ چلے گا غیبت کی حقیقی میننگ کیا ہے. جب تک ان کو نہیں سمجھو گے غیبت سمجھ, آپ کو ڈیفینیشن سے سمجھ آئے غیبت اس وقت, پھر سمجھ آئے کہ یہ بات سچی ہوتی ہے, پھر اگر جھوٹ ہوگا تو بہتان ہے. اب دوسرا ہوتا ہے گوسپ. ابھی دو بندے بیٹھے ہیں, تین لیڈی آپس میں بیٹھی ہیں, تو سٹارٹ کرتے ہیں, جو وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے گوسپ. اس کو بولتے ہیں نم ینمو, وہ ہو گیا گوسپ کرنا, نمیمہ. جیسے وہ اکثر اپنے دوست کے بارے میں غیبت کرتا رہتا ہے, تو ہم کیا کہیں گے, ہوا ینمو علی اصدقائہ. یہ جملہ میں نے استعمال کیا ہے. نمیمہ کسے کہیں گے ہم, اس کی اگر ہم تعارف ڈیفینیشن تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی, ہی نقل الکلام من طرف لآخر للایقاع بینہما. ایک بات آپ نے ایک بات اٹھائی, ایک شخص سے لے کر دوسرے شخص کو بولا, یا دوسرے شخص سے لے کر تیسرے شخص کو بولا. کیوں بولا آپ نے؟ تاکہ ان دو شخصوں کے بارے میں رنجش پیدا ہو. آپ سمجھ گئے, بات سچ ہے. میں نے, اب اسی کو کہتے ہیں گوسپ. اب آپ کہو گے مجھے سمجھ نہیں آیا, نمیمہ اور غیبت میں پھر کیا فرق ہے؟ غیبت میں آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو, مگر اس شخص کو بول رہے ہو, اس سے کوئی فرق, وہ صرف اس کی جانکاری لے رہا. اچھا وہ ایسا بندہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے بھی وہ اس کو جانتا نہیں تھا, اس کو اس کے ساتھ لین دین نہیں تھا. اور اس کی دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو اس کو پسند نہیں ہے آپ یہ بات کرو, اس کو پسند نہیں ہے. یہ یاد رکھنا, ابھی یہ دیکھیں گے, اپلائی کریں گے. اس شخص کو پسند نہیں ہے, کیا پسند نہیں ہے, کہ یہ بات کرے آپ. اب دیکھو یہ ہوتا ہے غیبت. نمیمہ کیا ہے, اگر وہ شخص موجود یہاں پہ ہے اس کو خود پسند ہے, اس کو کیا پسند ہے, اس کو کوئی مسئلہ, یعنی کہ وہ بیٹھا ہے, میں نے بات کی, اس کو خود پسند ہے, خود بھی ہنس رہا ہے, اور سمجھو اس نے اشارہ دیا چلو بولو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بولتے ہیں. مگر لہذا یہ غیبت نہیں ہے. مگر نمیمہ بھی ابھی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات دوسری جگہ بولتا ہوں, جو میں نے ابھی اس شخص کے بارے میں بولا وہ بھی خوش تھا, آپ بھی گواہ ہو کہ نہیں, اس نے یہی بات میں نے دوسری جگہ کی, دوسری جگہ بولی, وہاں میری نیت تھی ان کو دونوں میں جدا ہو جائے. تو جب میں نے یہ بات کی نمیمہ بن گئی. ابھی میں اگزامپل دوں گا, تھوڑا سمجھ آیا؟ کیسے؟ اب دیکھو نمیمہ, دیکھو مطلب فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہو, یہاں دوسرا شخص بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, دو تین بیٹھے ہیں یہاں, اور ایک, اب یہ شخص ہے جس کے بارے میں مجھے اسٹارٹ نمیمہ کرنا. میں کہوں گا اچھا یہ کہ اس نے تعریف کی اپنی بیوی کی, بولا میری بیوی تو بہت اچھی ہے, وہ یہ ہے یہی ہے, ٹھیک ہے. میں کہوں اے کیا بات کرتے ہو, آپ ہو نا وہی جس نے کہا تھا میں پچھتا رہا ہوں میں نے اس سے شادی کی, میں پچھتا رہا ہوں میں نے اس سے شادی کی تھی, کیونکہ وہ تیز مزاج پتہ نہیں کیا تھی, بٹ آپ نے مجھے کہا تھا ایک دن, یہ ہنسا وہاں سے, اور چھوڑا وہ تب کی بات ہے, مگر اچھی ہے. مجھے بتائیے غیبت ہے؟ ویری گڈ, یہ سامنے ہے, اور اس کو اچھا بھی, اس ہنس رہا ہے, بولا ہاں میں نے کہا تھا, وہ تب کی بات ہے, وہ سدھر گئے, بہت اچھی ہے. غیبت ہے؟ نہیں ہے, تو بچ گئی, غیبت نہیں ہے. بہتان میں آیا؟ نہیں ہے. جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ سامنے بول رہے, سچ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھو کیا نمیمہ میں آیا؟ نہیں آیا. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, یہ جنرل ایک ٹاک ہے, بات کر رہے ہیں, نمیمہ میں نہیں آیا. اب دیکھو اس شخص کو ہٹاؤ, اب اس کی بیوی بھی پڑھنے آتی ہے یا ایسے, یا ہٹاؤ اس کو, اس کی بیوی یہاں پہ ہے. تو میں نے پھر سے کہا, میں نے کہا اچھا ابھی اس کی بیوی یہاں بیٹھی ہے, میں نے پھر سے کہا
یہاں ضروری نہیں پڑھائی کہیں پہ. میں اسے کہتا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ وہ آپ کی اس نے کہا تھا ایک دن, اب مجھے اس کے ساتھ نہیں بنتی ہے, اس شخص کے ساتھ. میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کہیں ملی, میں نے اسے کہا اچھا ہاں آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہے, اچھے ذرا کافی ٹائم سے میں نے نہیں دیکھا, اس کی بیوی کو بول رہا ہوں, ملی کہیں پہ, اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں مجھے لگا کوئی خیریت ہے, کیونکہ ایک دن اس نے کہا تھا کہ مطلب میری بیوی جو ہے میں پچھتا رہا ہوں میں نے شادی کی, تو چلو کوئی بات نہیں. اس نے کہا تھا یہ, تو میں نے سوچا شاید خیریت ہے. میں نے سنا تھا تھوڑی آپ میں پھر سے لڑائی ہوئی تھی, تو اس نے ایک دن یہ کہا تھا. مجھے بتا یہاں پہ جب میں نے یہ بات کی اس سے کیا چانسز ہے, کیا ہو جائے گا, لڑائی ہوگی. یہ نمیمہ ہے. مطلب میں چاہتا ہوں ان میں رنجش پیدا ہو. میرے اس کلام سے ان دو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کیا ہوگا, رنجش پیدا ہو جائے. یہاں نہیں ہوئی تھی رنجش, جب اس کے ہسبینڈ یہاں بیٹھے تھے, ایک دو دوست دو چار بیٹھے تھے, تو تب یہ نمیمہ نہیں تھا. اب جب میں نے یہ کہا اس کی بیوی کو یہ سمجھ کے کہ ان میں رنجش ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو یہ نمیمہ بن گیا. اور نمیمہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے, جب بھی بیٹھیں گے سٹارٹ کریں گے. ہیں مرد یہ لوگ یہ کم کرتے ہیں, ان کو یہ وقت نہیں ہے, وہ کاروبار کی بات کریں گے, پڑھائی کی بات کریں گے, علماء کی بات کریں گے, التو فالتو باتیں, نیوز کی, پولیٹکس کی بات کریں گے, اس سے کسی کو فرق نہیں. مگر نمیمہ زیادہ تر یہ ہے نمیمہ. تو تین ہاں جیسے قرآن میں ہے, یہ نمیمہ بھی حرام ہے. النمیمۃ من القبائر, یہ بڑے گناہوں میں ہے. یہ سورہ قلم میں ہے, آیت نمبر 10 اور 11. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم. ٹھیک ہے, تو یہ نمیم قرآن میں بھی ہے. اس کو نمیم یا نمامن بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 105, صحیح مسلم کی 105, لا يدخل الجنت نمام. نمام جنت میں نہیں جائے گا. ایسا شخص جو ایک بات اٹھا کر دوسرے کو بتاتا ہے, اس تاکہ ان دونوں میں دو شخص کے بارے میں یہ رنجش ہو. نمام یا قطاد بھی بولتے ہیں, نمیمہ بھی قطاد بھی بولتے ہیں. جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے 2026 جس میں لا يدخل الجنت قطاد, یہ بھی اس کو قطاد کیا آپس میں لڑائی کر رہے تھے. ہاں, تو یہ بھی اسی کو کہتے ہیں قطاد. ہاں, یہ قطاد قطع سے وہ کاٹنا. اس کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, دونوں میں رشتہ کاٹے, جدائی ہو جائے, رنجش پیدا ہو جائے, تو اس لیے قطاد بھی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے.